تاجروں پر ایک بلیم ہے کہ تاجر تجاوزات کرتے ہیں، جبکہ تجاوزات کی اور وجوہات بھی ہیں، جیسے کہ رکشے سٹینڈز، ریڑیاں، یہ بھی ایک تجاوزات میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سر شہر میں جو اسٹینڈ پارکنگ اسٹینڈ ہوتے ہیں اس کے ٹھیکے کیپٹل میٹروپولیٹن دیتی ہے، ٹھیک ہے سر۔ بعض پارکنگ اسٹینڈ وہ اپنی آمدن میں اضافے کے لیے اس کا ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اس سے ٹریفک کے مسائل بنتے ہیں، تو ان کے خلاف ایسے کون سے اقدامات اٹھائے جائیں؟ آیا کیپٹل میٹروپولیٹن کو باقاعدہ ہدایت کی جائے گی، ختم کیے جائیں یہ جو غیر قانون کے خلاف کیا کارروائی؟ مختلف بازاروں میں جو چھوٹے بازار ہیں جن کی جہاں پہ ٹریفک اندر نہیں جاتی، وہاں پہ لائنوں میں رکشوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور بالکل آپ کو راستہ ہی نہیں ملتا کہ آپ کہیں پہ جا سکیں۔ سر ہیریٹیج ٹریل جو ہے گھنٹہ گھر سے لے کے تحصیل گورکٹری تک اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ جب شروع میں اس پہ کہا تھا اس پہ ٹریفک نہیں چھوڑی جائے گی، ابھی وہاں پہ رشکوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو کیا انتظامیہ بیٹھ کے اس کے ساتھ آپ کو ایسے بات چیت کریں، حل نکالیں؟ ریڑیوں کا آپ دیکھیں تو ریڑیاں اتنی ریڑیاں ہیں کہ دکانوں سے زیادہ تو وہ ہیں۔ جتنی بھی ریڈی والے ہیں یا جو سزوکی ہے یا جو رکشا مافیا، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بغیر ٹیکس کے ایک اڈا مافیا بنا چکے ہیں، اور ان کے اوپر نہ ٹیکس ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ ان کے اور اخراجات ہیں۔ ہمارے دکانداروں کے اوپر سارے نزلہ گرتا ہے تو ان پہ گرتا ہے۔ جی میرے ساتھ اے ڈی سی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تاجروں نے کے سامنے کون سے مسائل پیش کیے ہیں اور یہ اس کے بارے میں کیا اقدامات اٹھائیں گے۔ سر آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آج یہ جو آپ کی تعارفی ملاقات تھی، یہ جو میٹنگ تھی، اس میں تاجروں نے یقیناً بہت سے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے، کچھ تحفظات ہوں گے، اس بارے میں ضلع انتظامیہ ان کے تحفظات کو، ان کی مشکلات کو کس طرح کم کرے گی؟ تاجر جو برادری ہے ہماری پشاور چیمبر آف کامرس نے، انہوں نے اسپیشل انویٹیشن دی تھی، تو ہم آئے آج ان کے ساتھ، ہماری ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا اور اس میں جو ہے بازار کے جو ان کی مین کیبنٹ کے علاوہ ڈفرینٹ جو بازار کے صدور ہیں سٹی ایریا کے، وہ سب موجود تھے۔ ایک ہماری ایکسٹینسو ہماری ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اور ڈفرینٹ انہوں نے جو ہے مسائل ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے ان کا، چونکہ ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو امپرومنٹ آئے، جو کمیونٹی ہے وہاں پہ ایک پازیٹیو تبدیلی آئے، جو لوگوں کے لیے جو مشکلات فیس کرتے ہیں وہ حل ہوں، تو ہمارا مقصد سیم ہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری ان کے ساتھ یہی ڈسکشن ہوئی کہ انشاءاللہ ہم کوآرڈینیٹڈ، ہمارا ایک رول اسی طریقے سے ہم آگے لے کے جائیں گے اس کو، اور ہماری کلوز کوآرڈینیشن میں جو بھی ایکٹیویٹیز اینٹی انکروچمنٹ ہے، پرائس چیکنگ ہے، باقی جو ڈفرینٹ مسائل ہیں، خواہ وہ بجلی کے حوالے سے ہیں یا صفائی کے حوالے سے ہیں یا دیگر جو مسائل کا سامنا ہے کمیونٹی کو یہاں پہ، تو وہ اس کے ایک حل کی طرف جائیں اور ہم ایک بہترین طریقے سے جو ہے یہ مسائل حل کر سکیں۔ سر شہر میں جو اسٹینڈ پارکنگ اسٹینڈ ہوتے ہیں اس کے ٹھیکے کیپٹل میٹروپولیٹن دیتی ہے، ٹھیک ہے سر۔ بعض پارکنگ اسٹینڈ وہ اپنی آمدن میں اضافے کے لیے اس کا ٹھیکہ دے دیتے ہیں، اس سے ٹریفک کے مسائل بنتے ہیں، تو ان کے خلاف ایسے کون سے اقدامات اٹھائے جائیں؟ آیا کیپٹل میٹروپولیٹن کو باقاعدہ ہدایت کی جائے گی، ختم کیے جائیں یہ جو غیر قانون کے خلاف کیا کارروائی؟ جو قانون کے مطابق پارکنگ سٹینڈ نہیں، اس کے حوالے سے صوبائی حکومت کے کلیئر احکامات ہیں کہ یہ کلیئر کرنے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس میں ہماری ایک ریگولر ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی اس طرح پارکنگز ہیں جو کہ اللیگل ہیں اور وہ مسائل جس کی وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں، تو اس پہ صوبائی حکومت کے احکامات کے مطابق ہم ریگولر ایکشن لیتے ہیں اور وہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے سٹی میں۔ سر ہیریٹیج ٹریل جو ہے گھنٹہ گھر سے لے کے تحصیل گورکٹری تک اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ جب شروع میں اس پہ کہا تھا اس پہ ٹریفک نہیں چھوڑی جائے گی، ابھی وہاں پہ رشکوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو کیا انتظامیہ بیٹھ کے اس کے ساتھ آپ کو ایسے بات چیت کریں، حل نکالیں کہ جو وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، خواتین کے بازاروں کو بڑی آمد و رفت میں تکلیف ہوتی ہے، وہ مسئلہ حل ہو؟ بالکل، ہیریٹیج ٹریل پہ جو ہے اگر انکنوینئنس بن رہی ہے لوگوں کو، تو اس کے حوالے سے ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی اور اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ جو کہ ٹرانسپورٹیشن اس طریقے سے ہو کہ لوگوں کی کمیوٹ کرنے میں، پیدل جانے والوں کے لیے مسائل نہ ہوں۔ کچھ ایسی ٹرانسپورٹیشن ہے، کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ ضروری ہو جاتی ہیں، جیسے ایمبولینس ہو جاتی ہے، تو آل ٹوگیدر اس کو بند نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جلد حل کر دیں گے اس مسئلے کو۔ تاجروں پر ایک بلیم ہے کہ تاجر تجاوزات کرتے ہیں، جبکہ تجاوزات کی اور وجوہات بھی ہیں، جیسے کہ رکشے سٹینڈز، ریڑیاں، یہ بھی ایک تجاوزات میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ تاجر آپ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، جہاں آپ انکروچمنٹ کہتے ہیں کہ تاجروں نے قائم کی ہوئی ہے، ہم از خود تاجر جتنی ایسوسیشنز ہیں اس پہ دو رائے پہلے بھی نہیں تھیں اور اب بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے بازاروں کے صدور ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے، ہم نے اسی کو خوبصورت بنانا ہے۔ انتظامیہ اور تاجر مل کر اس شہر کو خوبصورت بنانے میں اپنا ایک مثبت رول ادا کریں گے۔ مختلف بازاروں میں جو چھوٹے بازار ہیں جن کی جہاں پہ ٹریفک اندر نہیں جاتی، وہاں پہ لائنوں میں رکشوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں
اور بالکل آپ کو راستہ ہی نہیں ملتا کہ آپ کہیں پہ جا سکیں. سیم اسی طرح خیبر بازار میں دیکھ لیں, مینا بازار کی دونوں سائڈوں پہ دیکھ لیں, خیبر بازار اور کوہاٹی کے باہر سوزوکیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا. ریڑیوں کا آپ دیکھیں تو ریڑیاں اتنی ریڑیاں ہیں کہ دکانوں سے زیادہ تو وہ ہیں, اور ان کے اوپر نہ ٹیکس ہے, نہ بجلی کا بل ہے, نہ ان کے اور اخراجات ہیں. ہمارے دکانداروں کے اوپر سارے نزلہ گرتا ہے تو ان پہ گرتا ہے. تو ہم یہی کہہ رہے تھے ان سے کہ مہربانی کریں, آپ ہمیں تجاوزات کے لیے ہٹا رہے ہیں. جو تجاوزات آلریڈی کھڑی ہیں باہر, ان کو تو ہٹائیں نا, لیکن ان کو ہٹانے کے لیے ابھی تک کوئی عملی اقدامات نہیں ہوئے, جس پہ ہمیں شدید تحفظ ہے. اور دوسرا جو جرمانے یہ کر رہے ہیں, تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں اس کو, جو جرمانے کرتے ہیں. کبھی حلال فوڈ والے آ جاتے ہیں, تو کبھی فوڈ والے آ جاتے ہیں, تو کبھی انتظامیہ آ جاتی ہے, تو کبھی کوئی اور محکمہ, اور ہر ایک آ کے 50,000 روپے جرمانہ کر لیتی ہے. اور ہمارے دکاندار جو چھوٹے دکاندار ہیں, ان کے پاس ٹوٹل مال جو ہے تو 50,000 کا دکان پہ نہیں ہوتا, اور وہ 50,000 کا جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں. کہاں سے دیں گے ہم, اور کب تک دیں گے؟ یہ طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار وضع ہونا چاہیے. جتنے اسٹیک ہولڈر ہوں ان کے ساتھ بٹھائیں اور بیٹھ کر کے ایک طریقہ کار وضع کریں, پھر اس کے مطابق چلیں. لیکن ابھی تک تو ہم مطالبات ہی کرتے رہے ہیں, لیکن جواب ابھی نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ نے جب ڈی سی صاحب کو بلایا تھا, باعث مصروفیت وہ نہیں آ سکے, ان کی جگہ ڈی سی ان کے ایک نمائندہ ہیں, ان کے بعد سیکنڈ ہے وہ آئے ہیں, تو انہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی تو کرائی ہوگی ان مسائل کے بارے میں؟ جی, انہوں نے کہا ہے کہ تمام میں نے آپ کے مطالبات نوٹ کر لیے, ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے اور ایڈریس بھی کریں گے. ہماری ٹریڈر کمیونٹی کو جی مین مسئلہ جو ہے تو وہ ٹیکسیشن کا اور پینلٹیز کا ہے, جو کہ ہماری ایڈمنسٹریشن آ کے ان کو فائن کر رہی ہے, جو کہ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ہے. سیکنڈلی جو مین مسئلہ جو ہمارے جو ٹریڈرز کمیونٹی نے ڈی سی صاحب کے سامنے رکھا, وہ ریڈی بان اور اس کے علاوہ جو سزوکی اور رکشا اڈا مافیا جو ہے, انہوں نے بہت زیادہ ان کو پریشان کر رکھا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ٹیکسز ہیں وہ آتے ہیں تاجر کے اوپر, چاہے وہ بجلی بل کی شکل میں ہیں یا اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس کی شکل میں ہے. جتنی بھی ریڈی والے ہیں یا جو سزوکی ہے یا جو رکشا مافیا ہے, ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ بغیر ٹیکس کے ایک اڈا مافیا بنا چکے ہیں, جو کہ نہ کسی کی بات سنتے ہیں. اگر آپ جو بھی ٹریڈر کمیونٹی یا کوئی دکاندار ان کو ہٹانے کی یا ان کو موو کرنے کی بات کرتا ہے, تو وہ تیار لڑائی ہے ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے ٹریڈرز جتنے بھی ہیں اور اسپیشلی دکاندار بہت زیادہ پریشان ہیں اس قسم کی مافیا کے ساتھ. تو ہمارا ان سے یہی مطالبہ تھا کہ اس کا کوئی پراپر سدباب کیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ دکاندار تو اپنے بزنس کے لیے نکلتا ہے, وہ تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا, وہ بھی ڈیلی بیسس پہ. تو پراپر کو اس کا سدباب ہو, جس پہ لائے عمل تیار کیا جائے کہ ان کے لیے بھی کوئی الٹرنیٹ آپشن ہو اور دکاندار بھی اپنا بزنس کر سکے.